الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین پر قائم رہنے کے لیے، دین کے تقاضے پورے ہونے کے لیے کیا دوا ہے، کیا طاقت ہے جو ہم سے دین کے تقاضے پورے کرا رہے ہیں؟ جیسے لوگ دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں، دین کے تقاضے پورے ہو جائیں اس کے لیے کیا دوا ہے اور کیا طاقت ہے؟ وہ طاقت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے والے ہو جائیں۔ آپ نے اس کو سوچا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے تقاضے پورے ہوتے رہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ دنیا کے تقاضے نہیں پورے کرتے، کس وجہ سے؟ کہ اندر ایک ہرس ہے، اندر کیا ہے؟ ہرس آدمی کے اندر، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جتنے بھی ملے اور لاؤ۔ دنیا کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا آدمی کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کیوں؟ کہ اندر ہرس ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں گے، بڑے بڑے نظام بنائیں گے، حالانکہ اتنا سب کھاتے ہیں، وہ چند میٹر کپڑا پہنتے ہیں، جی ہاں، لیکن اندر وہ ہرس ایسی ڈالی گئی ہے کہ انہیں صبر ہی نہیں۔ دنیا کی ترقی کا یہی راز ہے کہ اندر ہرس پیدا کیا گیا، اس لیے آدمی ترقی کے ہر درجے کو کم سمجھتا ہے اور اسے اگلا یہ سنے نہیں کہ اگر آدمی کے لیے دو جنگل سونے کے ہوں تو کیا کرے گا وہ؟ یہ تیسرا اور وہ اندر کیا ہے؟ اندر کے اندر ہرس ہے، اس کے لالچ، اس کی وجہ سے دنیا کی ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نتیجہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میں جس ترقی سے جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسے دین کے تقاضوں کی ترقی کے لیے وہ کیا طاقت ہونی چاہیے؟ یہ میں نے آپ کو سوال ڈالا،
میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہماری فکر صرف آخرت ہے، بس وہ ہے ایک کہ وہ فکر، وہ ہمتیں، وہ ارادے آخرت والے پیدا ہو جانے کہ بس اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خود بتایا کہ انما ہممنا الآخرہ، ہماری ہمتیں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، دنیا کو دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ دنیا بنانے کے لیے دے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہ ایک چیز فنا ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیز جس کا فنا ہونا طے ہے، اس کی طرف دے کے لیے دے کیسے؟ بلکہ فنا ہونے والی چیز سے ایک ایسی چیز بنانی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی ہونے والی چیز نکالنا۔ جیسے سمجھدار آدمی گٹلی سے درخت بناتا ہے، یہ اچھی گٹلی ہے، اس کو زمین میں ڈالو تو کیا آئے گا؟ کہ درخت آئے گا، وہ ہر سال پھل دے گا۔ یہی مثال ہے، یہی مثال ہے۔ جیسے صحابہ نے کہا کہ ہمارے ارادے، ہمارے عزائم آخرت بنانے، کیونکہ آخرت میں فنا نہیں ہے، جیسے دنیا میں بقا نہیں ہے، آخرت میں فنا نہیں ہے۔ اس کو بنانا ہے، آخرت بنانے ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہماری دعوت چندوں کی نہیں ہے، شرمینوں کی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے ہیں جیسے کسی کو چولہے پر چڑھایا ہے آدھا گھنٹہ تاکہ وہ پک کر کے اتر جائے۔ جی ہاں، چولہے پر چڑھایا ہے۔ بعض حلوے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ حلوہ بناتا تھا، وہ کہتا ہمارا حلوہ 3 گھنٹے میں بنتا ہے۔ جی ہاں، کہ دودھ چڑھاؤ تو 3 گھنٹے کے بعد حلوہ تیار ہو جائے۔ اصل تو حلوہ بنانا ہے، اس کے لیے 3 گھنٹے، آخرت بنانے اس کے لیے 3 چیزیں۔ چلے کے لیے چلہ نہیں، چلے کے لیے چلہ نہیں، اذان کے لیے اذان نہیں۔ اذان کے لیے اذان دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ نماز کے لیے اذان، اذان کے لیے اذان نہیں ہوتی، کوئی اذان دے دی ہو گیا چلو۔ اذان تو نماز کے لیے ہے، کیونکہ نماز میں معراج ہے، نماز میں معراج ہے، نماز میں مسلمان کی بلندی ہے، نماز میں مدد ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ کہ نماز میں مدد ہے۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کا اتباع کرو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نماز کی جان ہے کہ ہماری نماز سے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ طاقت
کہ جو ہم سے یہ سارے کام کرا رہے ہیں دنیا والوں کے لیے تو ان کا حرص ہے اور لالچ ہے ان کا. ہمارے پاس آخرت کے بنانے کے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے آخرت بنانے کے لیے اور دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آخرت کا فکر ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہے، وہ سارا کام کرائے گا. جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر پیدا ہو جائے وہ کسی عمل کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آخرت عمل سے بنتی ہے. آخرت عمل سے بنتی ہے. اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری فکریں ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کی، وہی ہماری اصلی چیز. حدیثوں میں کہ امت میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ مجھے تو اپنے آخرت بنانی ہے کہ بس یہ کافی ہے، پھر وہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا. دنیا سے دنیا بنانے والا جو ہے اس میں عقل نہیں ہے. دیکھو دنیا سے دنیا بنانے والا عقل، پناہ ہونے والی جس سے پناہ ہونے والی جس بنا دے تو پہلی مصیبت تھی اس کا پناہ ہو جانا، پھر دوسری پناہ ہونے والی جسے پناہ ہونے والا تو اس کو دھوکہ ہوگا کہ میں نے کچھ بنایا ہے، آگے جو بنایا ہے وہ تو فنا ہو جائے گا. اس کو کیا ملے گا کہ کچھ بھی. اس لیے اللہ نے دعوت دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ دین کی بات کو ایک تو سمجھنے کے لیے سننا ہے، دوسرا کمی پورا کرنے کے لیے سننا ہے. سننے کے لیے نہیں سننا. آج یہ رواج ہے سننے کے لیے سننا، اس کو ٹیپ کرو یہ کرو. سننے کے لیے نہیں سننا. لیکن اذان کے لیے اذان نہیں ہوتی تو سننے کے لیے سننا نہیں ہوتا، بلکہ سننا ہوتا ہے کمی دور کرنے کے لیے. تاکہ مقصد حاصل، جب کمی پوری ہو جائے گی تو مقصد حاصل ہو جائے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہمارے اندر آوے یہ اصل ہے. یہ کام اسی لیے تبلیغ. ایک مسلمان اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے. اسی طرح میری آخرت بنے. دنیا سے آخرت بنانا یہ سب سے آسان کام ہے. مکان بنانا مشکل ہے. مکان بنانا مشکل ہے. کتنے پیسے چاہیے، کتنا مٹیریل چاہیے، لمبا کام ہے. آخرت بنانا یا آخرت بنانا آسان. اس جگہ سب سے یا آخرت بناؤ. سب سے کہا مالدار سے، غریب سے، بیمار سے، تندرست سے، سب سے کہا کہ آخرت بناؤ. قارون سے کہا وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. اس کو جو اللہ نے دولت دی ہے تو دولت سے دولت بنانے کی دعوت نہیں دی. لوگ آج دولت سے دولت بنا دیں، مال سے مال بڑھا دیں. مال سے مال بڑھا دیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ تجھ کو دنیا جو میں نے دی ہے اس سے آخرت بنا لیں. یہ سبق ہے
کہ دنیا سے آخرت بناؤ، کہ دنیا سے آخرت کیسے بنے گی؟ کہ دنیا سے آخرت ہر زمانے کے نبی کے طریقوں سے بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ ہر زمانے کے نبی کے طریقوں سے ان کی آخرت بنے۔ ہماری آخرت کیسے بنے گی؟ ہمارے نبی کے طریقوں سے بنے گی۔ یہ ہے دین، اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ محنت دین کے لیے ہے، محنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ محنت کس کے لیے؟ دین۔ کیونکہ محنت سے آدمی کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، محنت کی یہ تاثیر ہے۔ آپ لوگوں نے محنت کی کیا تاثیر سمجھی؟ ماشاءاللہ آپ محنت والے ہیں، تو محنت کی کیا تاثیر دیکھی؟ محنت کی تاثیر یقین اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھ کو یہ ملے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ ان کے بری کی رحمت جو ہے، ایک دفعہ سمجھا رہے ہیں، تو ہمارے دلی میں، اب تو نہیں ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ گوبر جمع کرتی ہیں، وہ جمع اور پھر اس کے وہ اوپلے بناتی ہیں اور سکھا کر کے اس کو بیچتی ہیں۔ ایک روپے کے 100 گوبر کے اوپر، تو وہ جو جانور جاتے ہیں، بھینس گائے، سڑک پر سے گزرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پھرے اور ان کا گوبر اکٹھا کرتے اور ان کے گوبر کے لیے لڑے، یہ میرا ہے، میرا ہے۔ اب ہم وہ گوبر کے لیے لڑ نہیں رہے ہیں، گوبر سے کچھ ملنے کا یقین ہے، اس پر لڑائی ہو رہی ہے۔ گوبر کے لیے محنت کرتے کرتے ان کے اندر گوبر سے کچھ ملنے کا یقین پیدا ہو گیا ہے، اس کی لڑائی ہے، ورنہ گوبر کے لیے کون لڑے گا؟ لڑے گا گوبر کے لیے؟ گوبر کی لڑائی نہیں ہے، گوبر کے پیچھے کچھ ہے، ایک محنت ہے ان کی، اس کے پیچھے کچھ ملتا ہے، اس کی لڑائی۔ تو ہر محنت اپنے اندر یقین پیدا کرتی ہے۔ کوئی گوبر پہ محنت کرے تو اس لائن سے اس لائن کا یقین آ گیا۔ تو میں نے کہا ہم محنت کرتے ہیں، ہماری محنت کیا ہے؟ کہ ہماری محنت اعمال کی محنت ہے، کہ ہمارے اندر اعمال والا یقین بنے گا کہ میرے عمل سے اللہ یہ کریں گے، میرے عمل سے اللہ یہ کریں گے، میرے عمل سے اللہ یہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے عمل پر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب عمل پہ محنت ہوگی تو اس عمل کا یقین بھی پیدا ہوگا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو ہماری محنت سے کہ ہماری محنت سے ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہو، وہ یقین ہے اللہ کے وعدے کا یقین۔ اس کا اللہ کے وعدے کا یقین کہ ہم نے محنت کی ہے عمل پر، اور اس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے ملے گا۔ تو محنت کی اصلی تاثیر یہ ہے کہ عمل والا یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، اللہ مجھے اس کا یہ دے گا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم کو وہ چیز دے دے جو تو نے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا۔ تو محنت یقین پیدا کرتی ہے۔ ہماری محنت جو ہے
وہ اللہ کے وعدہ کے یقین کے لیے اس عمل پر اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکلا اور دعا پڑھ کے نکلا. کیا پڑھ کے؟ دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. نکلتے وقت یہ پڑھ گھر سے نکلتے وقت. میں نے کہا نا کہ آخرت بنانے کے لیے طریقے دیے ہیں، سامان نہیں دیا. دنیا بنانے کے سامان ہوتا ہے، آخرت بنانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھ کے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ پڑھ کے نکلا تو کوئی فرشتہ کہنے والا کہے گا، کیا کہے گا کہ ہدی تک تجھ کو ہدایت ہو گئی. وقی تک تیری حفاظت ہو گئی. وکفی تک اور تیری ضرورتیں پوری ہو گئی. کسی ضرورت کے لیے جا رہا ہے گھر سے، آدمی گھر سے کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے یہ نکلا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ کا بھروسہ توکل تو اللہ کا بھروسہ کرتا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ ہودی تھا تجھے ہدایت ہو گئی. تو ہدایت پر ہے وہ موقع کا تیری کیونکہ ہدایت پھر کے تیری حفاظت بھی ہو گئی. تیرے کام میں تیری حفاظت ہے اور کفایت ہے، تیری ضرورت پوری ہو گئی. یہ وعدہ یہ بات کہ عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. عمل کے طریقے ہم کو دیے کہ اپنی دنیا سے دین بنانے کے لیے طریقے اختیار کرو. لوگ مشینیں بناتے ہیں دنیا کی ترقی کے لیے، نئی نئی مشینیں، نئے نئے سامان ترقی کے لیے تو بنا ہوئے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ہم کو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے کہ ہم کو طریقے دیے ہیں. جیسے گھر سے نکل لو یہ پڑھ کے نکلو، یہ طریقہ وہ کہتا ہے مجھ کو جوتے دیے ہیں پہننے کے لیے، میں جوتے طریقوں سے پہنوں، طریقوں سے اتاروں. جوتے پہننے کا طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا طریقہ ہے، جوتا پکڑنے کا طریقہ ہے کہ جوتا اس ہاتھ سے پکڑیں گے، اس ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے. سمجھ میں آئی بات کہ دنیا سے دین بنانے کے لیے طریقے دیے ہیں. اس طریقوں کا علم ہونا چاہیے. اگر اس طریقے کا علم نہیں ہے تو پھر ان کے کام رواجی ہو جائیں گے. رواجی دین مٹتا ہے تو رواج آتے ہیں، رواج مٹے گا تو دین بنے گا. یہ شادیوں میں رواج ہے، گمی میں رواج ہے تو شادی گمی دین نہیں بنے گی. مولانا صاحب کے ملفوظات میں پہلی امتوں کے 3 رواج بن گئے. تو دوسرا نبی آتا تھا، وہ رواج مٹاتا تھا، وہ طریقے جاری کرتا تھا. یہ نہیں، اس لیے ہمارا کام میرے دوستوں ایک تو آخرت بنانا ہے. ہمیں یہ رواجی بات نہیں کر رہا ہوں،
ہمارے اندر سب سے زیادہ اپنی آخرت بنانے کا فکر ہونا چاہیے. یہی صحابہ کی سنت ہے اور یہی امتیاز ہے دنیا والوں میں اور ہم میں. یہ دنیا والے دنیا بناتے ہیں اور یہی ان کے ارادے ہیں، یہی ان کے عزائم ہیں. ہر نیچے درجے کا نوکر اوپر جانا چاہتا ہے کہ ہماری پوسٹنگ اوپر جائے. جی ہاں، ایسے ہم کہ ہمارا دینی معیار اونچا ہو جائے. جیسے حضرت عمر ابو بکر جیسا ہونا چاہتے تھے، ان کے جیسا ہونا چاہتے تھے. ان کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اصلی بات ہے کہ ان کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، ایک توفیق دی ہے. وہ کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہ ہے بات. ابو بکر کی طرح بڑا بننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ابو بکر نے جو درجے حاصل کیے ہیں اللہ کے دربار میں مجھے وہ مل جاتے. دوسرا کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ مجھے جیسا ہو جاؤں، وہ ہٹ جاوے میں ہو جاؤں جیسے دنیا میں. ہماری بڑی ترقی اس میں ہے کہ کام کرتے کرتے ہمارے اندر آخرت کا فکر آ جائے. میری آخرت بنانی ہے، پتہ نہیں مجھے آخرت میں کب اللہ بلا لے گا. ہاں، کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کہ موت اچانک آتی ہے. الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل. یہ موت اچانک آتی ہے اور قبر کہ وہ عمل کا صندوق ہے. بخش ہوتا ہے نا، بخش اس میں آدمی سے سیدھا رکھتا ہے، گھر میں بھی سفر میں بھی، بخش میں صندوق میں، تاکہ ضرورت پڑے تو کھول کے نکال دے. قبر کہ ہر آدمی کے عمل کا صندوق ہے، جب کھلے گی قبر تو اس کو اپنی سیٹ مل جائے گی. تو ہمارے اندر سب سے زیادہ فکر کس چیز کا ہونا چاہیے کہ میری آخرت بنے، میری آخرت بنے. اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا دی ہے. کیا دیا ہے؟ جس کے پاس جتنی دنیا ہے اس سے اس کی آخرت بن جائے گی. دنیا میں ترقی کرنے کی ضرورت آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے. جتنی دنیا ملی ہے اس سے اس کی آخرت بن جائے گی. میں نے کہا نہیں، جوتا پہنا، آپ جوتا پہنا تو آپ کی آخرت بن جائے گی. کیوں؟ جوتا سنت کے مطابق پہنا، سنت کے مطابق اتارا، سنت کے مطابق اس کو پکڑا تو آخرت بنی. اب کی بات ہے، آخرت بنی. کیوں؟ سنت پر عمل ہوا. تو آخرت بنتی ہے طریقوں سے، چیزوں سے نہیں. دنیا چیزوں سے بنتی ہے، دنیا تو چیزوں سے بنتی ہے، اور آخرت کہ آخرت طریقوں سے بنتی ہے. اور جب اس کے پاس طریقے ہیں تو اس کی آخرت بنے گی. اس کا کھانا دین بنے گا، اس کا پینا دین بنے گا، اس کا پہننا اوڑھنا سب جو طریقے ہیں وہ طریقے دیے ہیں. تبلیغ میں ایک نمبر ہے علم و ذکر کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، بس گنا دیا تو ٹھیک ہے، گنانا بھی ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے تو ہر چیز کا نام پڑے گا، پھر اس کا کام سمجھ میں آئے گا. پہلے کیا پڑتا ہے؟ نام پڑتا ہے.
پھر اس کا کام سمجھ میں آتا ہے. تو علم و ذکر کا نام بھی معلوم ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا کام بھی سمجھنا ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب؟ کہ علم طریقوں کا نام، کہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کو اپنے ایمان کے لیے طریقے دیے. جیسے لشکر کو ہتھیار دیتے ہیں، فوجوں کو کیا دیں گے؟ ہتھیار دیں گے، اور ہتھیار چلانے کے طریقے دیں گے، ان کی ٹریننگ دیں گے. اس کا ہر کام والے کو اس کے کام کا سامان اور اس کا طریقہ قاعدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو ایمان دیا ہے تو پھر ایمان کے طریقے سیکھو. وہ طریقوں کا علم ہے. وہ ایمان تو پہلے نمبر میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ ایمان آیا. پھر نماز آئی. ایمان عبادت کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پھر عبادت کے طریقے چاہیے، تو علم و ذکر دیا. کیا دیا؟ علم و ذکر. کہ علم طریقوں کا دیا، کیونکہ مسلمان ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، دین کو سچ سمجھ کر قبول کر چکا ہے، تو اب اس کو طریقے دینا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو علم و ذکر طریقوں کا نام ہے کہ ہم کو طریقے دیے. اس کو سنت کہتے ہیں. طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ سنت، شریعت. تو علم ہم کو طریقوں کا علم دیا. کہ طریقوں کا علم، ان طریقوں سے وہ دین بنے گا جو ایمان چاہتا ہے. ایمان جو دین چاہتا ہے وہ ان طریقوں سے بنے گا. سمجھ میں آئی نہیں؟ تو علم و ذکر کا یہ مطلب، ان کو طریقوں کا علم دیا. یہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے. طریقہ ہے کھانا کس ہاتھ سے کھانا؟ سیدھے ہاتھ سے. کلے کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، لیکن ناک صاف کریں گے تو بائیں ہاتھ سے. کبھی ناک جھاڑنا پڑتا ہے تو ناک جھاڑنے کے لیے وہ کون سا ہاتھ؟ کہ الٹا. اور الٹی کرنے کے لیے سیدھا. یہ طریقے کا یہی فرق ہے ہمارا اور دنیا والوں کا. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے. اور علم و ذکر کا ہے کہ ہم طریقے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کہ ہم طریقے والے ہیں. ہمارے پاس تو طریقہ، وہ طریقوں سے آتے رہتے نہیں. اور طریقے نہیں ہے تو یہ جہالت ہے، کیونکہ علم نہ ہو تو جہالت. علم نہ ہو تو جہالت. علم جہالت ختم کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو دنیا میں جاہلیت تھی. کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ. جاہلیت، جہالت نہیں کہا، جہالت کا زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ. جہالت کا زمانہ تو ہوتا ہے ہر زمانے میں، لیکن جاہلیت کا زمانہ یعنی ایک آدمی جاہل ہے. ایک آدمی جاہل ہے. یہ کس سے؟ کہ اپنی زندگی کے طریقوں سے.
طواف خانہ کعبہ کا لوگ ننگا کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ خانہ کعبہ ایک ہی جگہ ہے دنیا میں، اور طواف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، دوسری عبادتیں ہر جگہ ہوگی۔ دوسری عبادت آپ روزہ گودرا میں رکھیں گے، نماز گودرے میں پڑھیں گے، قربانی گودرے میں، ذکر تلاوت، لیکن طواف کرنا ہے تو وہاں جانا ہے۔ ایک ہی جگہ طواف کرنا ہے، اس کے لیے بلایا لوگوں کو، یہاں آؤ، ہمارے گھر کا طواف کرو، ہماری ملاقات کرو، حضرت رسول پر ہاتھ رکھنا، مجھے اللہ سے مصافحہ کرنا ہے۔ اس کے طریقہ دیا تو وہ طریقہ بگاڑ دیا جہالت کی وجہ سے، وہ ننگا طواف کرو۔ طریقے بگڑے کہ جہالت آئی، طریقے بگڑے کہ جہالت آئی۔ سمجھ میں نا، بگڑا ہوا طریقہ ہے کہ جہالت ہے۔ ہم کو جہالت میں سے نکالا ہے اور علم دیا ہے، علم و ذکر۔ جہالت سے تو لوگ کام کرتے ہی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، جہالت سے شادیاں بھی کرتے ہو رہا ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم کو تو علم دیا۔ ہمارا اپنا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، طریقوں کا علم دیا، جتنی ضرورت ہے اتنے طریقے، اس میں شارٹیج نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ شارٹیج اور تنگی نہیں ہے کہ نہیں آپ کی کتنی ضرورتیں ہیں تو آپ کی ہر ضرورت کا آپ کو تقاضا دیں، وہ طریقہ دیں، تو اب شارٹیج ہوگی، تنگی ہوگی۔ وہ ہمارا علم و ذکر ہے، جتنی ہماری حاجتیں ہیں جتنا ہمارا طریقہ۔ کپڑا پہننے کی حاجت ہے تو کپڑا پہننے کا طریقہ دیا، جو ہماری حاجت اس میں ہمارا طریقہ، جو ہماری حاجت اس میں ہمارا طریقہ۔ دوسروں کے طریقوں پر نہیں کریں گے، اپنے طریقے پہ کریں۔ تو یہی اصلی چیز کہ ہماری زندگی طریقوں والی بنے، علم و ذکر کا یہی تقاضا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر رواج ہے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، لوگ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ ہم کو محنت دین کی اس لیے دی کہ ہمارا تعلق طریقوں سے ہو جائے، کیونکہ ہماری محنت سے ایک ماحول بنے گا۔ کون سا ماحول کے دینی ماحول، دینی ماحول میں دینی طریقے سے چلیں گے، دوسرے ماحول میں نہیں چلیں گے، دوسرے ماحول میں نہیں چلیں گے، دین میں دینی ماحول میں دینی طریقہ چلے گا۔ اس لیے محنت بھی دی، طریقے بھی دی۔ اگر خالی محنت کریں اور طریقے نہ ہوں تو کچھ نہیں، وہ محنت رواج ہے، وہ محنت کیا ہے؟ یہ رواج ہے۔ رواج تو ہر قوم پورا کرتی ہے، ہر قوم کے اپنے رواج نہیں ہوتے کہ ہم کو محنت طریقوں کے ساتھ دی، کیا آپ ان طریقوں کے ساتھ نہیں ہو؟ اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر کو جوڑا گیا، خالی حرکت کرنا نہیں ہے، جب تک کہ حرکت کرے، اندر تو کچھ ہے نہیں۔
اندر کچھ نہیں. کیا ملے گا؟ گرڑ گرڑ کی آواز آئے گی کہ چکی چل جائے گی اور لینا دینا کچھ نہیں ہے. حرکت ہے اور لینا دینا کچھ نہیں کہ نہیں. حرکت کرو علم و ذکر کے ساتھ، حرکت کرو ایمان کے ساتھ، حرکت کرو عبادت کے ساتھ، حرکت کرو اخلاق کے ساتھ، حرکت کرو اخلاص کے ساتھ. تو پھر تمہاری حرکت سے جیسے چکی میں کوئی چیز ڈالی تو وہ باہر نکلے گی، وہ حرکت سے باہر آتی ہے. تمہاری حرکت سے تمہارا اخلاص پھیلے گا. سمجھ میں آئی؟ اپنے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کام والے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. کیا دیا ہے؟ توفیق. آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو رہے ہیں کہ کام کو لے کر کے چل رہے ہیں. توفیق کو کہتے ہیں اللہ ایسا اسباب پیدا کرے کہ آدمی کام کو لے کر چلے. توفیق نہیں ہوتی، اسباب سے نہیں کر پاتا. تو میں نے کہا چکی چلے تو اندر تو کچھ ہے نہیں، تو پھر باتیں ہوگی. کیا ہوگی؟ تبلیغ کی بات. بس چکی کی آواز اور اندر کچھ ہوگا تو جو باہر آئے گا اخلاص ہے تو اخلاص پھیلے گا. اس کام کی وجہ سے دنیا والوں کو اس کام کا اخلاص سمجھ میں آیا. اخلاص کیا کہ یہ لوگ اس محنت سے کچھ چاہتے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے دنیا والوں کو. اس محنت سے نہ مال چاہتے ہیں، نہ مرتبہ چاہتے ہیں، نہ اور کوئی چاہتے ہیں. یہ اپنے عمل سے اپنا دین، اپنی آخرت بنا رہے ہیں. یہ اخلاص جن کو سمجھ میں آیا جس سے کہ ہماری حرکت سے کہ ہماری حرکت میں اخلاص ہے کہ ہم اپنے آخرت چاہتے ہیں، اپنا دین چاہتے ہیں. ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا. اب حکومت والوں سے حکومت نہیں لینی ہے ہم کو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے. حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت والے ہم سے پوچھیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو ہم کو حکومت کا طریقہ بتانا ہے. کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز کا طریقہ آپ بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ اپنے ساتھ کوئی ساتھی ہے اس کو نماز نہیں آتی تو آپ اس کو لاتے ہیں، وضو کراتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تجارت سکھاتے ہیں، کرتے ہیں. ایسے کہ حکومت والے ہمارے پاس آنے ہیں، ہم کو ان کی حکومت نہیں چاہیے مگر ہم ان کو حکومت کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ہمارے پاس حکومت کرنے کا طریقہ ہے. حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے، تم کرو. تجارت میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا ہے مگر تجارت والے ہم سے پوچھے تو ہم کو تجارت کا طریقہ بتانا. کیوں؟ ہمارے پاس طریقے ہیں. یہ ہماری دعوت ہے کہ ہمیں تاجر کی تجارت نہیں چاہیے، ہمیں حاکم کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں مالدار کا مال نہیں چاہیے. یہ اخلاص ہے. یہ کیا ہے؟ مال چاہو تو پھر اخلاص نہیں، غرض. حکومت چاہو تو اخلاص نہیں، غرض. تجارت چاہو تو اخلاص نہیں، غرض. یہ غرض پر مدد نہیں ہوتی، اخلاص پر مدد ہوتی. کہ ہم کچھ نہیں چاہتے جو تمہارے پاس ہے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طریقے ہمارے پاس ہیں وہ تم لے لو. یہ تبلیغ. اس لیے ہم تاجر کو بھی بلاتے ہیں، مزدور کو بھی بلاتے ہیں، مالدار کو بھی بلاتے ہیں، غریب کو بھی بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں. تو سب کو ہمیں طریقے دینا ہے، ان کی چیز نہیں لینی ہے.
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ہم کام کرنے والے ہیں، ہم کو اپنا کام سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ورنہ تو چلے پورے کریں گے، سال پورا کریں گے، پھر کہ ہم نے سال پورا کیا، چلہ پورا کیا، اور اس کام کے لیے کہ ہماری زندگی طریقوں والی بنے. کیا والی؟ طریقوں والی بنے، یقین والی بنے. پہلے نمبر کا تقاضا یقین کا ہے. پہلے نمبر کا تقاضا یقین کا، کہ ہمارا یقین بنے کہ اللہ کا حکم ماننے سے کامیابی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ناکامی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. اور وہ کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوگی. وہ طریقے سب سے پہلے نماز میں آئیں گے. اس میں آئیں گے کہ پہلا عمل اسلام میں نماز ہے. بچے کو بھی نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھو. بیمار کو بھی نماز پڑھائیں، مسافر کو بھی نماز پڑھائیں. کیوں؟ نماز سے اس کی زندگی میں طریقے آئے ہیں. تو اصل دعوت ہماری اپنے یقین کی ہے، اپنے طریقوں کی ہے. کہ ہمارا ایک طریقہ ہے، ہر کام میں ہم کو طریقہ دیا ہے، علم و ذکر دیا ہے کہ وہ علم ہر جگہ چلے گا. وہ طریقوں کا علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھو گے، نماز ختم کرنی ہے تو اس طرح ختم کرو گے. جی ہاں، شروع کرنے کے بھی طریقے ہیں، ختم کرنے کے بھی طریقے ہیں. کہ اللہ اکبر سے شروع ہو جائے گی، السلام علیکم سے پوری ہو جائے گی. پورا کرنے کا طریقہ اور شروع کرنے کا طریقہ. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام کا کیا معلوم ہو جائے طریقہ. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا نام ہی علم و ذکر ہے. کہ جب یہ علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی. جتنا علم آیا اتنی جہالت ختم، جتنا علم آیا اتنی جہالت ختم. تو ہم کو طریقوں کا علم دیا ہے، وہ لینا ہے. تبلیغ کی محنت سے دلوں میں یہ تاثر آئے گا کہ ہمارے اندر اپنے دین کی ابھی کمی ہے. محنت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ابھی کمی ہے، ہمیں یہ کمی پوری کرنی ہے، اس لیے اس کی محنت کریں. محنت سے ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے. دیکھا لوگ جماعتوں میں نکلنے کے بعد ان کو احساس ہو کہ میں نے تو اتنے زمانے تک نمازیں نہیں پڑھی، میری تو اتنے نمازیں باقی ہیں، اتنی نماز قضا ہو گئی ہے، اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، اتنا دوسروں کا حق دبا رکھا ہے. یہ سب پٹی کھلتی ہے تبلیغ سے. پھر وہ اپنی محنت کی وجہ سے جب اس کو یہ احساس پیدا ہو تو وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، چھوٹے ہوئے روزے رہے گا، کسی کا حق ہے تو اس کو دے دے گا کہ بھائی مجھ سے یہ بولو گے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہے کہ اب محنت سے اس کو اپنی کمی معلوم ہوئی اور راستہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب کمی پورا کرنے کا یہ راستہ ہے. اس لیے یہ محنت ایسی ضروری ہے جیسے زمین کے لیے پانی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ پانی نہ ہو تو، پانی نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں. چاہے زعفران کی زمین ہے، زعفران، لیکن پانی نہیں ہے تو زعفران پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ادرک کی زمین ہے، ادرک پیدا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں ہے، یہ ادرک بھی نہیں پیدا ہوگا. قیمتی ہے ادرک. ایسے میرے دوستوں، دین پیدا کرنے کے لیے یہ محنت اتنی ضروری ہے جتنا زمین کو پانی کے لیے.
اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، نہیں تو رسم بنے گی، میرا چلہ پر ہو گیا میں جا رہا ہوں، میرے 4 مہینے پورے ہو گئے، اب میں گھر جا رہا ہوں، یہ ہوگا، اس کو رسم کہتے ہیں۔ جیسے شادی ہو گئی میں گھر جاتا ہوں، شادی میں گیا تھا، جی ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب گھر جائے گا تو ذمہ داری لے کر جائے گا، اس کی دین کی۔ یہ پانی پڑا ہے، کیا پڑا ہے؟ پانی پڑا، اس محنت کی وجہ سے تو ذمہ داری کا خیال آیا، پانی پڑتا ہے، اس لیے یہ محنت ایک طرح کی پانی ہے تو دلوں پر پڑتا ہے اور اس سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، مال دیا تھا زکوٰۃ نہیں دی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 4 مہینے لگانے کے بعد 18 برس کی زکوٰۃ ادا کی، کس سے ہیں؟ آج کے کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے، مگر میں نے دی نہیں، پھر یہ تبلیغ میں گیا، محنت کی اور محنت کے ساتھ باتیں سنی، کتابیں سنی، کیا سنی؟ کتابیں سنی کہ بھائی زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا کتنا عذاب ہے، تو کمی پورا کرنے کی ہمت ہو گئی، جیسے پانی پڑا تو سب چیزیں اگ جاتی ہے، یہی اصلی بات ہے کہ یہ محنت ایک طرح سے پانی کی حیثیت رکھتی ہے، پانی نہ ہو تو سب سوکھا، کہیں بھی جاؤ، کہ اسلامی ملک ہے لیکن محنت نہیں ہے تو وہاں اسلامی باتیں نہیں ہیں، جی ہاں، آپ جا کے دیکھو، کیوں کہ محنت نہیں ہے، وہ غیر اسلامی ملک ہے، وہ محنت ہے، تو وہاں اس محنت کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں طریقے ہیں، کیونکہ یہاں پانی پڑا ہے، کیا پڑا؟ یہ پانی پڑا تو سب چیزیں اگ گئی، لوگوں کی شکلیں بدل گئی، صورتیں بدل گئی، ان کے لباس بدل گئے، کمانے کے طریقے بدل گئے۔ ہم لوگ جب 1980 میں امریکہ گئے، 1 سال کی جماعت تھی، تو لوگ بتا رہے تھے کہ پہلے یہاں کوئی چیز حلال ملتی نہیں، ہم کہیں اس وقت بھی بہت کم تھی حلال چیزیں، تو جو پہلی دفعہ جماعت آتی تھی وہ کھانے میں صرف انڈے استعمال کرتے تھے، کیونکہ کوئی گوشت کوئی چیز پاک نہیں، تو انہوں نے انڈے کھا کر کے اپنا وقت گزارا، ایک پاک چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم گئے تو کہیں خال حلال گوشت کی دکانیں، ہر جگہ نہیں، خال کبھی کوئی کسی کا حلال گوشت تو وہ مسجد میں لکھ دیتا تھا کہ فلاں جگہ حلال گوشت ملے گا، جہاں جوتے اتارتے ہیں مالک سے کہ فلاں جگہ حلال گوشت ملے گا، کیوں کہ اس کی محنت نہیں تھی، مسلمان تو تھے وہاں لیکن محنت نہیں، تو سب سوکھا پڑا ہوا ہے، نماز بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، ہم لوگ گئے تو مسجدیں نہیں تھی، اسلامک سینٹر ہوتے تھے مسلمانوں کے شادیاں وغیرہ کرنے کے لیے، اور کوئی پروگرام ہو کمیونٹی کا تو ہو اتوار کے دن
روز روز نہیں، صرف اتوار کے دن۔ یہ کیوں کہ پانی نہیں تھا، اب جب محنت ہوئی تو پانی پڑا، تو سب چیزیں اٹھ گئی۔ لوگ نمازی ہو گئے، لوگ دیندار ہو گئے، اپنے دین کی فکر کرنے والے ہو گئے، اپنے دین کے تقاضوں پر مال جان لگانے والے ہو گئے۔ تو یہ محنت پانی کا حساب رکھیے، اور پانی کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اللہ فرماتے ہیں پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ زمین پر بسنے والی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، رہ سکتی ہے؟ اگنے والی چیز ہو، چلنے پھرنے والی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گی زمین پر۔ پانی سے ان کو زندگی ملتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، یہ محنت پانی کا درجہ رکھتی ہے۔ محنت نہیں تو پانی نہیں ہے، سوکھا ہے۔ نمازیں معلوم نہیں ہے، کیوں کہ سوکھا پڑا ہوا ہے۔ ہم عربوں میں جاتے تھے نماز کہ واللہ لا، خدا قسم مجھے نماز نہیں آتی۔ مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں آتی۔ تو یہ پانی کا درجہ رکھتی ہے۔ جب محنت ہوگی تو پانی پڑے گا، اس کی اپنی زندگی بھی پڑے گا، اور لوگوں کی زندگی پر پانی پڑے گا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی اس کام کو کرے، اپنے لیے بھی سمجھے اور دوسروں کے لیے بھی سمجھے۔ یہ کام میرے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے، مجھے بھی آخرت بنانی ہے، ان کی بھی آخرت بنانی ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ جب آخرت کی فکر آئے گی تو زندگی کا بگاڑ دور ہو جائے گا۔ مجھے تو آخرت بنانی ہے، مجھے تو آخرت بنانی ہے، تو کیسے بگڑے گا؟ اب نہیں بگڑے گا۔ اس کی نیت بھی صحیح ہوگی، اس کے عمل بھی صحیح ہوں گے، اس کے جذبے بھی صحیح ہوں گے، امانت دار بنے گا۔ آنی پڑتا ہے، یہ محنت ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں پر پانی پڑے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کو ترقی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ دین کو ترقی ملے گی کہ جو دین مٹ گیا تھا وہ زندہ ہوگا۔ اس کو نصرت کہتے ہیں، کہ اللہ کی نصرت آئے گی کہ جو دین مٹ گیا تھا وہ زندہ ہوگا۔ جو طریقے لوگ بھول گئے تھے، چھوڑ چکے تھے، وہ طریقے ان کی زندگیوں میں آ جائیں۔ یہ ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی کہ مجھے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا ہے، دوسروں طریقے سے نہیں کرنا۔ تو پرانے طریقے چھوٹ جائیں گے، اصلی طریقے زندگیوں میں آ جائیں گے۔ یہ نصرت ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، کہ پرانے طریقے نکل گئے اور اصلی طریقے آ گئے۔ اسے لوگ حیرت میں ہیں کہ اتنے ٹوپیوں والے کہاں سے آ گئے، اتنے کرتے پاجامے والے کہاں سے آ گئے۔ ہاں، یہ دنیا میں سوچتے ہیں لوگ، یہ ٹوپی والے کہاں سے آئے، اتنے کرتے پاجامے کہاں سے آئے۔ تو کرتے پاجامے تقسیم نہیں کیے ہیں کہ لو یہ کرتے پاجامے لے جاؤ، ہم نے نہیں تقسیم کیے۔ آپ لوگ کرتے پاجامے تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی اپنا پینٹ شرٹ اتار دو، یہ کرتا پاجامہ پہن لو۔ وہ تو اس کی زندگی میں ایک چیز آتی ہے تو وہ پھر اپنے روپ پر آتی ہے، اس کی کمی دور کرتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، تو آپ بدل دیا۔
اس لیے اپنے کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. صرف کر لینے پر گزارا نہ کرے کہ میں نے تو کر لیا. انہیں کرو اور سمجھو، اور ایسا سمجھو کہ سمجھا سکو. ہاں، ایسا سمجھو کہ سمجھا سکو کہ بھائی یوں ہے یوں ہے. ابھی تو لوگ ہمارے ماحول کی وجہ سے طریقوں پر آتے ہیں. یہ لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی رہتے ہیں، ان کی داڑھی ہوتی ہے. پھر جو بھی ہمارا ذاتی لگے گا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے کرتے پاجامہ والا بن جائے گا. نہیں، اس کو اپنے کرتے پاجامہ کا علم بھی ہونا چاہیے کہ پہننے کا یہ طریقہ ہے، لباس کا یہ طریقہ ہے. علم والا، علم و ذکر. ابھی علم نہیں ہے امت کے پاس. امت کے پاس علم نہیں ہے، عمل ماحول کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہے. اور علم آئے گا تو کہ ماحول ہوگا تو بھی عمل کرے گا، اور نہیں ماحول ہوگا تو بھی عمل کرے گا. کیوں کہ صحیح طریقہ ہی نہیں. ہمارا طریقہ ہے تو دوسروں کو بتا دے گا. ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے تو بنگلہ دیش کے ذمہ دار تھے حاجی عبد المقیت صاحب مرحوم، ان کے بہت پرانے ذمہ دار. اور میرے ساتھ امریکہ میں پڑھے لکھے آدمی تھے، انجینئر تھے بڑی عمر کے. ان کے پاس قرآن شریف تھا. وہ قرآن شریف بڑی سائز کا رکھتے تھے عمر کی وجہ سے، اور یہاں نوٹ کرنا پڑتا رہتا. سامان کی چیکنگ ہوئی تو چیکنگ میں سارا سامان ایک جگہ تو قرآن شریف انہوں نے اپنے سامان کے اوپر رکھا. وہ چیک کرنے والی عورت آئی، اس نے قرآن شریف کو سامان چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو قرآن شریف کو نیچے رکھ دیا. تو انجینئر عبد المقیت صاحب نے، وہ انگریزی دان آدمی تھے، اس عورت سے کہا کہ قرآن شریف ہے، اس کو نیچے نہیں رکھا جاتا. اپنے طریقے کی دعوت، چاہے وہ غیر مسلم ہے. یہ قرآن شریف ہے، یہ نیچے نہیں رکھا جاتا. تو اس عورت نے قرآن شریف کو لے کر کے اپنے کندھے پہ لٹکا لیا اکرام میں، اور پھر سامان چیک کیا تو اپنے عمل کی دعوت دی کہ قرآن شریف نیچے نہیں رکھا جاتا. انگریزی مجھ عورت سے کہا. تو وہاں کیا وہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں. جی ہاں، ان ملکوں کے چیک کرنے والے اور جو تو فوراً قرآن شریف کو یہاں لٹکا کے عورت اور سامان پھر چل کہ قرآن شریف کا ادب کریں گے. آپ کی ادب کرنے کی چیزیں ہم بھی ادب کریں گے. یہاں کی طرح سے نہیں ہے. تو اپنی چیز کی دعوت دے، کیا دے؟ اپنے چیز کی دعوت دے، اپنے سے طریقہ بتاوے. تو میں نے کہا کہ ہم سمجھیں بھی اور سمجھاویں بھی. ایسا کام کریں کہ خود بھی سمجھیں، دوسرے کو سمجھا سکیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. ہمارے ساتھی دلی میں ہے، انگریزی پڑھا ہوا، تو اس کی اچھی نوکری تھی. پھر وہ اسی کوئی جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ دی کہ دین کی باتوں میں رکاوٹ آ گئی. تو اپنی کسی ضرورت کے لیے کشمیر گیا. یہ بہت زمانے کی بات ہے. قرآن شریف تھا تو سامان کی چیک ہوئی تو وہ پولیس والوں نے قرآن شریف کو تو کہ اس کو بغیر بندوں کے ہاتھ میں لگا کے پولیس والے سے کہا یہ قرآن شریف میں، اس کو بغیر بندوں کے ہاتھ میں لگا کے. ایسا ہے کہاں؟ جی ہاں، کہ وہ تو کشمیر کا مسلمان تھا. وہ کافی قرآن شریف ہے، اس کو بغیر بندوں کے ہاتھ میں لگا کے. ہاں، اپنے چیز کی دعوت. تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اپنی بات کہنے کی، اپنی بات سمجھانے کی اللہ ترتیب بھی بتانے کی. ہماری چیز ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے. اس لیے اپنے کام کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے. خالی وقت پورا کرنا کافی نہیں ہے. وقت ضرور پورا کرنا ہے لیکن کام کے ساتھ. جیسے روزہ
ایک وقت کے ساتھ ہوتا ہے نا، صبح سے لے کر کے غروب تک 1 منٹ بھی کم نہیں، وقت پورا 1 منٹ بھی کم ہو گیا تو روزہ گیا۔ ایسے وقت بھی پورا دینا ہے اور کام بھی پورا ہونا ہے۔ رمضان میں ایسے کرتے ہیں، وقت بھی پورا، کام بھی پورا، روزے بھی پورے، 1 منٹ کم نہیں، آدھی منٹ بھی کم نہیں، وقت پورا اور کام بھی پورا، پورا مہینہ ہو گیا کہ 1 منٹ بھی روزے میں کمی نہیں آئی۔ ایسے یہ کام ہے کہ وقت بھی پورا دیا اور کام بھی پورا ہوا۔ جی ہاں، اس لیے اپنے کام کو سمجھیں، لوگوں کو سمجھانے، سمجھنے والوں سے سمجھیں، سمجھنے والوں سے کچھ سمجھیں۔ اوپر والوں سے سمجھنا ہے، نیچے والوں کو سمجھانا ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کا بھی دین کا بھی۔ دنیا میں بڑے تاجروں سے کام مان لیتے ہیں ہول سیل میں، اور یہاں اگر چھوٹک میں یہاں بیچتے ہیں، ایک لنگی ایک مسواک اور لائیں گے 100 کے حساب سے، 100 کے ہمارے ایک ساتھی تھا، موزے پاؤں کے موزے 100 لے آیا، 100 موزے کہاں اہتمام بھیجیں گے ایک ایک کر کے، 100 سے لیا، 1 سے بیچا، تجارت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تجارت ہو گئی۔ 100 خریدے اور ایک ایک بیچا تو کیا ہو گئی؟ اسی کو تجارت کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے اوپر والوں سے دین لو اور نیچے والوں کو دین دو۔ تو نیچے والے 100 نہیں خریدتے، نیچے والے تو ایک ہی موزہ خریدیں گے، فٹ پاتھ پر جو لوگ آئیں گے وہ ایک موزہ خریدیں گے، 100 نہیں خریدیں گے۔ ایک موزہ، ایک ٹوپی، ایک لنگی، تو ایک ایک دینی ہے، لیکن ایک دینے کے لیے 100 لو، تو تجارت میں نہیں کی اور نفع ہوگا۔ ایسا ہمارا کام ہے کہ اوپر والوں سے سنو، اوپر والوں سے سیکھو، اوپر والوں کو پوچھو، کہ نیچے والوں کو جتنی ان کی طاقت ہے اتنا بتاؤ، تو دین بن جائے گا تجارت کی طرح سے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ہم تو تاجر ہیں، اوپر سے لیں گے نیچے لیں گے، اس میں ہمارا کام بن جائے گا، یعنی ہماری زندگی دینی بن جائے گی۔ جیسے تاجر اوپر سے لایا نیچے بیچا، اس کی روزی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے، اس کی روزی ہو گئی، ایسے اس کا دین ہو گیا، اوپر سے دو نیچے دو، یہ پوچھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے، اور سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں گھر سے نکالنے کے لیے نہیں، فقط دین سیکھنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ گھر سے نکل کر دین سیکھیں۔ جیسے پڑھنے لکھنے کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں، ایسے دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، تو خالی گھر سے نکالنا نہیں، گھر سے نکالنا دین سیکھنے کے لیے، تم گھر سے نکلو دین سیکھو، ہمارا کام ہے۔ اور یہ اتنا ضروری ہے جتنا کہ پانی ضروری ہے، نہیں تو سوکھا پڑے گا۔ مجھے نماز نہیں آتی، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اب شروع کہتے تھے عربوں میں تو وہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ انا لا، جب خدا کی قسم مجھے نماز نہیں آتی۔ کیوں کہ پانی پڑا ہی نہیں، اس لیے یہ محنت پانی کی طرح سے ان کو بھی ضرورت ہے اور سب کو بھی ضرورت ہے، اور یہ ترقی کرے گی آخرت کی فکر سے۔ جتنی ہمارے اندر آخرت کی فکر آئے گی، یاد رکھو اتنا ہمارا کام ترقی کرے گا۔ ہمارا کام کی ترقی زیادہ تعداد سے نہیں ہے، زیادہ تعداد ہمارے ہاں ترقی نہیں ہے۔ تو عید کے بیچ میں 1000 لاکھ آدمی جمع ہو گئے تھے، تو عید کی کوئی ترقی نہیں۔ عید ہماری ترقی کہ عید کو عید کے طریقے سے کتنے لوگوں نے پڑھا۔ مسلمانوں کا تہوار ہے، عید میں اسے کیا ترقی؟ یعنی عید کی سنتیں گننے والے ہیں، عید کو کتنے آداب کے ساتھ ادا کیا ہماری ترقی۔
سمجھ میں تعداد سے نہیں، رواج ہے تعداد بتانے کا کہ اتنے لوگوں نے حج کیا ہوتا ہے نا، ہر سال عید کے زمانے میں، رمضان حج کے زمانے میں اخباروں میں آتا ہے. تو تعداد ہے، تو تعداد تو رواج ہے، طریقہ دین ہے، طریقہ وہ دین ہے اور تعداد رواج. تو ہر قوم اپنا اپنی تعداد بتائے، اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں. ہمارے ہاں ترقی تعداد پر نہیں ہے، طریقے پر. اس لیے ہم طریقے والے ہیں. علم و ذکر طریقے زندہ کرنے کا نام ہے کہ ہماری زندگی طریقے والی، طریقے کا علم والی، طریقے کا عمل والی. ذکر و عمل کا نام ہے. ذکر سے مراد عمل، کہ جو علم آیا اس پر عمل کیا وہ ذکر ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، کام کی بھی حفاظت کرنی ہے. اپنی حفاظت، کام کی حفاظت آخرت کی فکر کے ساتھ ہوگی. آخرت کی فکر گھٹے گی پھر کام کی حفاظت بھی گھٹے گی. جی ہاں، اپنی فکر کم ہو جائے گی اور جتنی آخرت کی فکر رہے گی اتنے اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی فکر پیدا ہوگی، کام کو بھی سنبھالنے کی پیدا ہوگی. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم ارادے صرف آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ آخرت میں جا ہی رہے ہیں، ہر آدمی آخرت میں جا رہا ہے. ہر آدمی کہاں جا رہا ہے؟ آخرت میں. مر کر کے آخرت میں جائے گا اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جی ہاں، جب ہر آدمی مر کر کے آخرت میں جائے گا. جب آخرت میں جا رہا ہے تو اپنے آخرت بنا کر کے جا رہا ہے. اس کے لیے دنیا دی ہے، اس کے لیے دنیا دی ہے آخرت بنانے کے لیے، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں. کہ آخرت بگاڑے، نہیں، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں دی ہے. دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے. قارون کو مال دے کر یہی کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. تجھ کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنی آخرت بنا لے. وہ اسے نہیں بنائی تو وہ کام سے گیا، کسی کام کا نہیں رہا، نہ وہ نہ اس کا مال. تو یہ بات خالی قارون کے لیے نہیں تھی کہ اس زمانے میں ایک ہو گیا کہ نہیں، ہر زمانے میں کہ جس نے اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائی وہ کھوٹ میں ہے. جیسے قارون کھوٹ میں ہے، قارون وہ کھوٹ میں ہے اور کھوٹ میں ہی رہے گا. کتنا مزہ کے لیے کھوٹ ڈھوکتے گا وہ. ایسے جو بھی اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائے گا وہ کھوٹ میں. یہ پیغام ہے قارون کے قصے میں ہے کہ ہر آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے، ہر آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. یہ دعوت ہے. اس میں اس کو قرآن شریف میں اللہ نے اتارا ہے. اس کو قیامت تک قرآن شریف بولتا رہے گا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا آخرت بناؤ، نہیں تو قارون کی طرح نامراد بنو گے. مالدار بھی ہے، نامراد بھی ہے. مالدار بھی ہے اور نامراد بھی ہے. بلکہ مال وبال ہے، مال وبال ہے، مال عذاب بن گیا. کیوں کہ مال سے آخرت نہیں بنائی. اللہ نے دعوت نہیں دی کہ اپنے مال سے آخرت بناؤ. تو یہ دعوت ہم کو بھی پہنچی ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اپنے مال سے آخرت بناؤ. زیادہ والا زیادہ سے بناؤ یا کم والا کم سے بناؤ. اپنے مال سے آخرت بناؤ، اپنی صلاحیت سے آخرت بناؤ. تو بڑی سی دوستو اس کام میں ترقی کے لیے کام کرنے والوں میں آخرت کی فکر. روزانہ اپنی آخرت کو سوچیں، مجھے آخرت بنانی ہے. میری آنکھیں بند ہو جاتی ہے رات کو روزانہ، پھر کھلتی ہے. ایک دن موت آئے گا آنکھیں بن جائیں پھر نہیں کھلی. اسے مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. کوئی کہے نہ کہے،
ہمارے کام کی ترقی اصلی طور پر وہ آخرت کی فکر کے ساتھ. صحابہ یہی کہتے ہیں انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کے، ہمارے عزائم دنیا بنانے کے نہیں ہے. دنیا اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بنے گی، ہم بنائیں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، شادی کریں گے، مکان میں. لوگ بناتے تھے، وہ لوگوں سے تھوڑے مانگتے تھے، بناتے تھے، اور بنانے کے طریقوں سے بناتے تھے. اس لیے ان کی دنیا میں برکت آتی ہے اور آخرت میں ترقی ہوتی ہے. وہی سبق ہمارا ہے کہ ہم اپنے طریقوں سے دنیا بھی بنائیں گے، جی ہاں، اور آخرت بھی بنائیں گے. تو دنیا کی برکتیں ملے گی اور آخرت کی ترقی ملے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعا کہتے ہیں آپ لوگوں کو پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ پابندی کے ساتھ. وہی کام کے باقی رہنے کی شکل ہے کہ جتنی گنجائش ملے، جتنی سہولت ملے، اپنے کام سے اپنے آپ کو پابند کرے. اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین کے کام میں استقامت ضروری ہے. اپنے آپ کو پابند کرو. اپنی طاقت کے مطابق پابند، طاقت سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. جتنی طاقت ہے اتنا اپنے آپ کو پابند کرو. تو پھر ہمارے ہاتھوں میں کام بھی باقی رہے گا اور ہم کام کے ساتھ رہیں گے استقامت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی استقامت چاہتے تھے کہ پابند رہو، اور ایمان والوں سے بھی استقامت چاہتے ہیں کہ وہ بھی پابند رہیں. کبھی ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی کیا، کبھی نہیں. بلکہ تعمیر کی طرح تعمیر ایک اینٹ پر اینٹ، ایک اینٹ پر اینٹ، یہاں تک کہ اوپر ہو جائے. ترتیب کے ساتھ اینٹیں لگتی ہے تو مکان تیار ہو جاتا ہے. تو کبھی سنائی ہوئی، کبھی سنائی نہیں، کبھی یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، تو اس گھر میں کب رہے گا؟ وہ یہ گھر کب تیار ہوگا؟ ہاں، استقامت کی بھی جائے. گھر پر کیسے بنا؟ اینٹ پر اینٹ. ایسے عمل کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ عمل، پابندی کے ساتھ، تو دین کی تعمیر ہو جائے گی. نہیں تو ٹوٹ ٹاٹ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اپنی طاقت کے مطابق استقامت پیدا کرنی ہے. اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں خوب مانگنی ہے. یہ آخری بات. ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ دعا کا ہتھیار مسلمانوں کو دیا ہے اللہ نے. حدیثوں میں ہے کہ دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے. ہتھیار کیوں دیا ہے؟ کہ اس پر حالات آتے ہیں، تو حالات کا علاج کرنے کے لیے کیا دیا ہے؟ یہ دعا. جیسے گھر میں سانپ نکلا، بچھو نکلا، پھر لاٹھی لاؤ، لکڑی لاؤ. کریں گے نہیں؟ ہاں. کیوں؟ کہ وہ ہتھیار ہے سانپ بچھو کے لیے. اور لاٹھی لکڑی نہیں ہے تو گھر میں سے خود نکل جانا پڑے گا اور سانپ گھر میں رہے گا. جی ہاں، سانپ گھر میں رہے گا اور یہ باہر نکل جائے گا. گھر میں سانپ نکلا ہے اور لاٹھی ہے نہیں. جی ہاں، اس لیے کا دعا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ ہتھیار. اس محنت سے دعا میں طاقت آئے گی. اس محنت سے دعا میں طاقت آئے گی. اس لیے محنت کرنے والے بھی بننا ہے اور دعا والے بھی بننا ہے. دعوت، دعا، یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں. جن کی دعوت دیں گے، محنت کریں گے اور دعا مانگیں گے. تنہائیوں میں دعا مانگنی ہے، وہ اصلی دعا ہے. مجمع میں تو سب مانگے گے، ہاتھ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھیں گے، آمین بھی کہیں گے. وہ رواجی دعا ہے. وہ کیسی دعا؟ رواجی. اصلی دعا کہ اپنے لیے مانگنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے. دعا والے بنو. دعا والے بن گئے تو کوئی مقابلہ نہیں کرے گا آپ کا، کیونکہ دعا والا ہے. یہ دعا والا ہے. بلکہ آپ سے مدد لینے کے ہمارے کام کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو.
کیونکہ یہ ہتھیار کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. جی ہاں. فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، ملک میں پانی نہیں ہے. اللہ نے پانی روک دیا تھا اس کے نافرمانی کی وجہ سے، تو وہ جانتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتا تھا کہ موسیٰ دعا کرو، یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک. اے موسیٰ دعا کر، تمہارا تو اللہ سے تعلق ہے. وہ کم وقت کہتا تھا بھی اکثر بما عہد عندک، تیرے ساتھ تو تیرے رب کا تعلق ہے، دعا کر کہ ہمارے ملک میں پانی برسے. کیونکہ اس کو اللہ سے تعلق نہیں تھا، جانتا تھا ان کو اللہ سے تعلق ہے. یہ کہتا تھا. قرآن شریف پڑھو اور سمجھ کے پڑھو. یہ کہتا تھا. مانتا نہیں تھا، لیکن سمجھ کہ دعا یہاں سے ملے گی، کیونکہ ان کا اوپر سے تعلق ہے. بما عہد عندک، تیرے رب کا تیرے سے عہد ہے کہ تو ہمارے لیے دعا کر کے ملک میں پانی آ گیا. اسے حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، فرعون کا نہیں. ان کے پاس دوسرے ہتھیار ہے، دنیا والوں کا دوسرے ہتھیار ہے، یہ نہیں ہے. یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے دعا، سب سے طاقتور. کہ دعا سے کہ ہتھیار والوں کے ہتھیار سدھ ہو جائیں گے، ان کے ہتھیار کام نہیں کریں گے. جی ہاں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اپنی دعا کی بھی قیمت سمجھنی ہے. تو فرعون موسیٰ کی دعا کی قیمت جانتا تھا کہ اس کے پاس دعا ہے، میرے پاس حکومت ہے. تو حکومت فیل ہو گئی. حکومتیں تو بہت جلدی فیل ہوتی ہے. جی ہاں. لیکن یہ فیل نہیں ہوگی دعا والے پر. اس لیے دعا والے بنو اپنے کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر اتارنے کے لیے دعا مانگے. سب سے بڑا ہتھیار ہے. سب سے بڑا ہتھیار. اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اب کیا رہا بتاؤ؟ دونوں باتیں ہیں. دعا مانگنے کا دعا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا. آپ کا کیا رہ گیا ہے؟ مگر دعا مانگتے نہیں ہیں. کہ دعا مانگو عبادت کر کے، ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، محنت کر کے. دعائیں چیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں، توبہ استغفار کے ساتھ، محنت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ. کہتے ہیں روزہ افطار کرنے والے کی دعا، روزہ پورا ہوا، عبادت پوری ہو گئی تو آپ اس کی دعا قبول ہوگی. روزے کے فضائل میں کہ افطار کا دعا قبول، کیونکہ عبادت اس کے دل میں تھی، وہ اس نے پوری کی ہے، تو افطار کے بعد اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کام پورا ہونے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے کام بھی پورے کرو اور دعائیں مانگو. کرو گے انشاءاللہ. اور دین کے تقاضے اپنے اوپر پھوڑتے رہیں، تو مددیں آتی رہے. تقاضے اڑنے چاہیے. جیسے دنیا کے تقاضے نہیں اڑتے کہ پہلے شادی کی تھی، شادی ہو گئی، اب شادی کے تقاضے آئے ہیں کہ گھر نہیں ہے، جو گھر ہے وہ چھوٹا ہے، تو پھر یہ کرایہ کا گھر لو. کیوں؟ اب شادی ہو گئی بیٹے کی، شادی کا تقاضا ہوا دوسرا گھر بنے گا. یہ ہمیں اور تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ادھر دنیا آباد ہوتی ہے، دین بھی اتنا آباد ہوگا. جتنے تقاضے لیں گے اتنے دین آباد ہوگا، جتنے تقاضے لیں گے دین آباد ہوگا.
سمجھ گئے یا تھک گئے؟ سمجھ گئے تھک گئے؟ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس صرف عبادت کا دین ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں ہماری اس میں اندر اگر چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، یعنی لوگ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، قربانی کریں گے، یہ عبادت ہے۔ ابھی یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بھی 100% نمازی ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو عبادت کا دین آیا لیکن ابھی وہ پورا نہیں آیا۔ تو ابھی تو عبادت کے دین میں ہے، باقی بہت باقی ہے۔ محنت کریں گے تو اللہ وہ بھی پورا کر دیں گے۔ یا کرو گے انشاءاللہ؟ ماشاء اللہ، تقاضے ہیں اس کو پورا بھی کرنا ہے۔